السلام علیکم. پروگرام لکھاری کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے خلیق الرحمان. سیکرٹری ہیں حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے. اس کے علاوہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اردو میں نمل یونیورسٹی سے. اس کے علاوہ یہ 3 سال سے حلقہ ارباب ذوق کے سیکرٹری ہیں. 10 سال سے گزشتہ یہ اس کے ممبر رہے ہیں حلقہ ارباب ذوق کے. منشیات کے بعد انہوں نے حلقہ کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا. خود بھی یہ شاعر ہیں. 2 کتابیں ان کی نظموں کے ان کے مجموعے آ چکے ہیں، دامنے کو میں شام اور کنول جھیل کا گیت. ان کی پرسنالٹی ڈائیورس ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھتے تو ہیں ہی مگر یہ خود اکاؤنٹس میں یعنی FBR میں جاب کرتے ہیں. تو بہت شکریہ سر، آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ APP کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. شکریہ، مجھے بہت خوشی ہے آپ نے دعوت دی اور بہت شکریہ آپ نے بلایا. سر آپ کا کام تو وسیع ہے مگر ایک سوال جو پچھلے دنوں اٹھتا رہا بار بار حلقے کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز آپ کی اجازت سے اسی سے کیا جائے. یعنی یہ کہ جو پرویز خود بھائی تشریف لائے تھے، جو ایک لٹریچر پہ کانفرنس ہو رہی تھی آکسفورڈ کی طرف سے، وہاں پہ انہوں نے 2 قومی نظریے پہ بات کی اور اس کے بعد کافی کنٹروورسی وہاں پہ جنریٹ ہوئی اور اس کے بعد حلقے نے ان کو انوائٹ کیا اور انہوں نے اقبال کی شخصیت پہ بات کی اور وہ بھی پھر ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی کہ انہوں نے ان کو فلاسفر کہنے سے انہوں نے کہا کہ وہ فلسفی نہیں تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حلقے نے جو یہ اقدام لیا، جو پرویز خود بھائی کے جو خیالات تھے یا جو کنٹروورسیز کریٹ ہوئیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور ادیب اور بطور سیکرٹری؟ جی ہاں، حود بھائی کا جو معاملہ ہے وہ اچانک ہی ایسا ہوا کہ وہ کنٹروورسی بن گئی. ہم تو روٹین میں جو ہمارے ہفتہ وار اجلاس ہوتے ہیں اس میں ہم سیمینارز کرواتے ہیں، ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں اور تنقیدی محفلیں ہوتی ہیں. تو اسی محفل کے تھرو ہم نے، جس میں اور تقاریب بھی ہوتی ہیں، جو آپ سمجھیں کہ اناگوریشنز ہوتی ہیں کتابوں کی، تقریب رونمائی وہ بھی، اور ایسے اہم شخصیات جو کہ ادب کے اور علم کے حوالے سے جو گفتگو لوگ کرتے رہتے ہیں اور وہ آتے بھی ہیں ہمارے حلقوں میں. اور ایک جمہوری پلیٹ فارم ہے جس پر ہر کسی کو بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو حود بھائی چونکہ ایک پبلک سپیکر ہیں اور مختلف ایشوز پر بات کرتے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اہم آدمی تھے. تو ہمارے پاس ترقی پسند مصنفین کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں بھی وہ تشریف لائے تھے کچھ عرصہ پہلے. تو وہاں بھی میرے اور ہمارے کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ ان کو بلایا جائے اور ان سے علم کے حوالے سے یا ادب کے حوالے سے گفتگو کی جائے کہ ان یعنی کا کہ سنا جائے کہ جی ان کے ہاں، ان کیا کا نقطہ خیالات نظر ہیں. کیا جی. ہے. تو وہاں پر پھر اسی تحت انہوں نے، اور ہمیں یقین بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی آمادہ ہو جائیں گے، اور وہ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ آئے. لیکن جب انہوں نے گفتگو کی اور وہاں پر ہمارے بہت سارے دوست جو کہ مختلف نظریات کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، تو اور لوگوں کی بہت زیادہ کثیر تعداد، جو کہ حلقے میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسپیکر کو سننے کے لیے لوگ اتنی زیادہ تعداد میں آئیں. تو حود بھائی کے معاملے میں ایسا ہوا اور مجھے تھا کہ کچھ خیال تو تھا کہ وہ گفتگو جب کریں گے تو تھوڑا ہو سکتا ہے کنٹروورسی پیدا ہو جائے، کیونکہ وہ اوپن مائنڈڈ آدمی ہیں اور کشادہ ذہن کے آدمی ہیں. وہ ان کے نظریات بعض اوقات، لیکن ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا. تو کچھ میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو ذاتی طور پر ایک ذاتیاتی مسئلہ بنا لیا، شاید انا کا بھی مسئلہ بنا ہوگا، ایسا لگا مجھے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور انہوں نے جو گفتگو کی وہ کوئی اتنی انہونی باتیں نہیں تھی جو کہ کبھی اقبال کے حوالے سے نہ ہوئی ہوں. حلقے میں اس سے بہت سخت باتیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی بھی ہیں، لیکن ان کا جو کہنا تھا کہ وہ فلاسفر نہیں ہیں، یا اس پر بہت ساری کتابیں ہیں اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اقبال شاید فلاسفر نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو پریزائڈ کر رہے تھے ڈاکٹر اقبال آفاقی، وہ خود ایک اچھے پروفیسر فلسفے کے آدمی ہیں، پڑھاتے ہیں، فلسفہ ہی پڑھاتے ہیں. اور انہوں نے وہاں پر ان سے اختلاف کیا حود بھائی سے کہ نہیں، یہ تو ہم ماننے کو تیار نہیں کہ اقبال فلسفی نہیں ہیں. تو اب یہ ایک ایسا گوشہ ہے اقبال کے حوالے سے، جو کہ اب آپ یہ انہیں کہیں کہ اقبال سائنسدان ہیں یا انہیں سائنس کی زیادہ سمجھ ہے، تو ان کا یہ خیال تھا ذاتی طور پر، جو انہوں نے بات کی جو سخت لگی، کہ
کہ اقبال کو شاید اتنا شعور نہیں تھا اس حوالے سے جتنا ہونا چاہیے ایک سائنسدان کی نقطہ نظر سے انہوں نے دیکھا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرویز خطبائی نے بات کی وہ زیادہ پرومیننٹ ہو گئی، اور جو مکمل ایک تصویر تھی جس میں ان سے اختلاف بھی کیا گیا، جو پریزیڈنٹ تھے، صاحب صدر تھے، ان کی طرف سے جو اختلاف آیا وہ کہیں دب گیا، اور صرف ایک پرویز خطبائی کی جو شخصیت کے لحاظ سے اس کو جوڑ کے اور وہ پیش کر دیا گیا، اور اس سے حلقے کو بھی ساتھ اٹیچ کر دیا کچھ حد تک. ہاں جی، وہ انہوں نے کہا، انہوں نے جو جہاں سے بات شروع کی تھی وہ یہی تھی کہ دراصل یہ ایک ہم لوگ بت پرستی کو مانتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ہم بت بنا لیتے ہیں، اور کوئی شخصیات، چند ایسی شخصیات ہیں ادب میں ہوں، علم میں ہوں، یا ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں، تو ان کا ہم بے جا ان کی تقلید کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم چیزوں کے بارے میں علم حاصل کریں، پڑھیں، سمجھیں چیزوں کو کہ آیا کہ واقعی وہ چیزیں ہیں. تو ایسا تو ظاہر ہے یہ حلقے کے مزاج میں بھی نہیں تھا، اور ہم نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی کہ اتنی کنٹروورسی پیدا ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد وہ باتیں جو تھیں وہ فیس بک پر چلی گئیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ چلی گئیں، اخبارات تک چلی گئیں. تو لیکن نقطہ نظر تو دونوں جگہوں پر اپنا اپنا موجود ہے، دونوں طرف کے لوگوں کے نقطہ نظر اپنی جگہ موجود ہے، ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی سوائے اس کے کہ ایک شور شرابہ ہوا اور بہت ہنگامہ ہوا. اچھا، تھوڑا سا ادیبوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ نے ترقی پسند ادیبوں کی بات کی. سر کہتے ہیں کہ ایک جو ہوتا ہے آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے، میرا نظریہ ہو سکتا ہے، ایک بات سچ ہوتی ہے، ایک جھوٹ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے حقیقت. یعنی ہر انسان کا سچ اپنا ہے. اسی طرح جب ہم ادیبوں کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو دھڑوں میں بٹا ہوا دیکھتے ہیں. کہیں ہم ان کو رائٹس دیکھتے ہیں، کہیں ہم ان کو لیفٹس دیکھتے ہیں، کہیں ہم ان کو ترقی پسند دیکھتے ہیں، کہیں ہم ان کو پاکستان کی ہسٹری میں بات کریں تو رائٹر گلڈ کی بات کر لیں، یا اس طرح مختلف ان کے ہمیں دھڑے نظر آتے ہیں رائٹرز کے. یہ ہمارا جو طبقہ ہے موسٹ ایجوکیٹڈ، سب سے پڑھا لکھا اور باشعور طبقہ ہے، یہ اتنے ڈیوائیڈڈ کیوں ہیں؟ ان میں اتنی تفریق کیوں ہے؟ یہ اتنے اسکول آف تھاٹس کیوں آ گئے ہیں کہ یہ ترقی پسند ہے، یہ رائٹسٹ ہے، یہ لیفٹسٹ ہے، یہ حلقے کا بندہ ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے؟ تو یہ تو لکھنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ صرف ادیب کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ تو دیکھیں، یہ ہمارے پوری سوسائٹی کے اندر ہے، اور یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. جو علمی حلقے ہیں یا سیاسی حلقے ہوتے ہیں یا کسی طرح کی بھی کوئی گروہ بندی ہے، وہ تو اپنی جگہ موجود رہتی ہے. دیکھیں، سماجی سطح پر بھی طبقات موجود ہیں. تو جب آپ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں تب آپ سوچیں گے تو آپ کے نظریات تو ڈیولپ ہوں گے. پھر یہ لوگ جو جس طرح کی سوچ جس کی ہوتی ہے وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے، انہی کے ساتھ بیٹھنے میں زیادہ اس کو سہولت ہوتی ہے. اور چیزوں کو چونکہ وہ ایک خاص نقطہ نظر ہوتا ہے تو اس نقطہ نظر کو اپنے اندر مزید مستحکم کرنے کے لیے لوگ ایسے ہی دوستوں کو یا ایسے ہی احباب کو تلاش کر لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اور پھر وہ گروہ بندیاں جو ہیں وہ ایک معاصرانہ چشمک بن جاتی ہیں، وہ ذاتی اختلافات بن جاتے ہیں. اب یہ اپنے اپنے ظرف پر ہے کہ آپ کسی کو، جو دوسرے نقطہ نظر کے لوگ ہیں، آپ ان کو کتنا نظر انداز کرتے ہیں یا ان کی باتوں کو کتنا سہ سکتے ہیں. تو یہ ہر کسی کا ظرف نہیں ہوتا. تو یہ طبقات تو بن ہی جاتے ہیں، اور یہ ایک عجیب سی کھچڑی ہے جو کہ ہمارے ادبی حلقوں میں موجود رہتی ہے. اور وہ لوگ جو حلقے میں ہیں وہ حلقے کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اسی میں آ کے بیٹھنا زیادہ ان کو آسانی محسوس کرتے ہیں. تھوڑا سا خلیق الرحمان صاحب آپ کے کام کی طرف آتے ہیں. آپ نے لکھنا جب شروع کیا تو آغاز آپ نے کہانی سے کیا، یعنی بچپن میں آپ کہانی لکھا کرتے تھے. تو کچھ شیئر کریں کہ جب آپ نے لکھنا شروع کیا، کیا پڑھ کے لکھنا شروع کیا، متاثر کیسے ہوئے اور لکھنے کا آغاز کیسے ہوا؟ کہانی تو بہت ہی ایک معمولی سا ابتدا تھی اس کی. ادروائز تو میں نے زیادہ تر تو شاعری ہی کی. یہ جسٹ ایک دو کہانیاں لکھی ہوں گی شاید ابتدا میں، فرسٹ ایئر کی، جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا. تو اس کے بعد پھر شاعری آہستہ آہستہ پڑھنے کا بہت شوق تھا. اور وہ ایک جو آپ کے اندر ایک ہوتی ہے، میرے اندر اصل میں آرٹ کی بہت ساری چیزیں جو اکٹھی ہو گئی تھی. میں پینٹنگ بھی کرتا تھا اس وقت، اور میں گاتا بھی تھا اسکول میں، کالج میں. ہاں جی، اس کے ساتھ پھر میں گانے کا شوق تھا، یعنی نعتیں پڑھتا رہا مسجد میں اور اپنے اسکول میں. اور پھر میں، اور اس کے بعد پھر مجھے
موسیقی کے ساتھ ساتھ اس طرف شاعری کا شوق ہوا. تو جب میں نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے اندر موجود ہیں، لیکن کون سی چیز کریٹیو ہے، تخلیقی کون سی چیز ہے، تو سب چیزیں تو وہ نقلی میں کرتا تھا. گانے بھی میں نقل ایسے کرنا، اسے گانا. تو جب میں نے خود لکھنا شروع کیا تو وہ ایک عجیب ہی حس تھا جو کہ تخلیقی عمل کا حصہ ہے، جو آپ کو ایک بہت ہی خوشی فراہم کرتا ہے. تو وہ میں پھر سوچا کہ مجھے لکھنا ہی چاہیے. تو پھر میں نظمیں لکھنی شروع کی، اور پھر ایک لمبا عرصہ میں ملتان رہا، لاہور رہا، پھر اسلام آباد آ گیا. تو ان سب جگہوں پہ میرے پھر دوست بنے جو ادبی تھے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مشاعروں میں جانا اور لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن کرنا. پھر میں نے جو ادارہ جوائن کیا تھا وہ تھا پاکستان نیشنل سینٹر ابتدا میں. تو وہاں ایک پبلک لائبریری بھی تھی. تو اس پبلک لائبریری میں مجھے سارا دن، میں شروع میں اتفاق ہوا مجھے آفس میں ہی رہنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے مجھے جگہ دے دی ایک، تو آپ یہاں رہیں. تو وہ لائبریری 24 گھنٹے میرے تصرف میں ہوتی تھی. اوکے. تو پھر وہاں سے کتابیں بہت پڑھیں، بہت کتابوں سے ایک لگاؤ پیدا ہو گیا، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. گھر میں بھی ہم نے بہت ساری سنا ہے کتابیں کہ رکھی آپ ہوئی ہیں. شعر و شاعری میں آپ کو اتنی دلچسپی تھی کہ آپ اخباروں سے اور رسالوں سے کٹنگز کر کے آپ ڈائریاں بنایا کرتے تھے. ابتدا تو میں ایسا ہی ہوا، بہت ساری ڈائریاں بنائیں، اس میں اقتباسات تھے بڑے ادیبوں کے، اقوال زریں اور اشعار، اور پھر ان کی غزلیں، ان کی نظمیں جو بھی اس وقت پاپولر جتنی بھی ہیں وہ ساری میرے پاس موجود ہیں. اب تو وہ اتنی پاپولر کہ ہر آدمی کو ازبر ہیں. تو وہ چیزیں اس وقت تو ہمارے لیے نہیں تھیں، اور ان سے ہم انسپائریشن ہوئی. تو ان چیزوں سے دھیرے دھیرے پھر حلقوں میں آنا شروع کر دیے. جب میں اسلام آباد آیا تو پھر باقاعدہ میں نے حلقے کی محفلیں اٹینڈ کرنا شروع کر دی. اور منشیات جو کہ میرے ماموں بھی ہیں، آپ جانتے ہیں، ماموں بھی وہ کیا تھے، وہ میرے ایک دوست تھے. بہت ہی ان سے ایک محبت کا اور ایک قلبی لگاؤ تھا. ایک خونی رشتہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن وہ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست بن گئے، اور انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا. لیکن حلقے کی محفلوں نے اصل میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع. جب آپ پہلی بار گئے اور آپ نے حلقے میں اپنی نظم پیش کی، تو کیا آپ یہی سوچ کے گئے تھے کہ وہاں پہ اتنا سخت آپ کو ماحول ملے گا اور ایسے سکھانے والے ملیں گے کہ پہلی نظم پیش کرنے پہ ہی آپ کو وہ شکایات شروع ہو جائیں گی، یا وہ ڈانٹ ڈپٹ یا سمجھانا کہہ لیں؟ تو آپ یہی سوچ کے گئے تھے کہ وہاں کا ماحول ایسا ہی ہے؟ کیا سوچ کے نظم پیش کی تھی آپ نے؟ پہلی نظم جو میں نے پیش کی تھی وہ لاہور کے حلقہ باب ذوق میں پیش کی تھی، اور قائم نقوی صاحب جو تھے وہ اس کے سیکرٹری تھے اس وقت. تو وہ نظم ظاہر ہے آپ مقتدی ہوتے ہیں، آپ ذرا نیا نیا آپ نے لکھنا شروع کیا ہوتا ہے، تو وہ نظم ظاہر ہے وہاں ان کے معیار پہ تو پوری اترتی نہیں. تو انہوں نے سخت تنقید کی، تو میں کچھ تھوڑا سا ڈسہارٹ بھی ہوا. تو لیکن اس کے بعد پھر لکھنا تو کا عمل تو نہیں ختم ہوا. تو اس کے بعد جب اسلام آباد آیا تو یہاں بھی میں نے شروع میں جب نظم پڑھی تو وہ اس پر بھی کافی سخت تنقید ہوئی. ابھی چونکہ ابتدا ہی تھی، پھر یہ عمل ایسا ایسا چلتا رہا. پہلی جب نظم میں نے پڑھی تو میری اور لوگوں نے تو بہت سخت باتیں کی، لیکن اچانک اس میں پھر ضیاء جلندری صاحب آ گئے، اور میری خوش قسمتی کہ وہ آئے، اور انہوں نے وہ جو پوائنٹ میں نے نظم کے اندر کہا تھا، دینا چاہا تھا، وہ اس پوائنٹ تک گئے. اور انہوں نے کہا کہ دراصل شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، اور شاعر کا جو مقصد تھا بیان کرنے کا وہ یہ تھا. تو اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کے اندر بہت سی یعنی انہوں نے پازیٹیوٹی تلاش کر لی. خلیق صاحب، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد آ کے آپ کے مقالے پہ، آپ کی سنگنگ پہ، آپ کی نظموں کا جو آغاز ہے اس پہ بات کریں گے. ایک وقفہ.